ایمان باقی رہے۔ تم اگر اپنی اس دنیا میں نیک نامی چاہتے ہو تو اپنے بزرگوں کے کارناموں کو، تمہارے جو اسلاف ہیں ان اسلاف کی خدمات کو تم ضائع مت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاه وعالما ومتعلما۔ لوگوں تم خوب غور سے سن لو، یہ ساری دنیا، یہ دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی کا ایک مقام۔ البتہ اس میں اگر کوئی چیز اللہ کی رحمت سے محروم ہونے سے محفوظ ہے، بچی بھی ہے، تو بس اللہ کی یاد ہے، وما والا، اور جو اس سے متعلقہ امور اور چیزیں ہیں، اور علم سے بہرور عالم دین ہے، اور جو علم کا سیکھنے والا طالب علم ہے۔ لہذا ہم کو زندگی بھر طالب علم بن کر رہنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، منہومان لا یشبعان، طالب علم و طالب مال۔ یہ دو حدیث ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ دو حدیث، دو لالچی ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ کبھی بھرنے والا نہیں۔ ایک علم کا طلبگار، دوسرا مال کا طلبگار۔ اب ہمیں اتفاق کرنا ہے کہ ہمیں کس زمرے میں شامل رہنا ہے۔ حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے اس وقت کے استاد الاساتذہ اکثر اپنی درس کے بعد، کبھی کچھ درس کے بعد کچھ وقت باقی رہ جاتا تو طلباء کے لیے کچھ عالمانہ کچھ باتیں ارشاد فرماتے۔ تو لقمان حکیم کے حوالے سے ایک حدیث شریف جو منقول ہوئی ہے، ارشاد فرماتے، علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ یحیی القلب المیت بنور العلم کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر۔ کہ تم پر لازم ہے علماء کی صحبت کو اپنائے رکھنا، اور حکماء کے، دانشمندوں کے، عقل مند جو لوگ دنیا میں گزرے ہیں، جو تجربے کار ہیں، ان کی باتوں کو سننا، سماعت کرنا، کیونکہ اللہ تعالی مردہ دل کو زندہ فرماتا ہے نور علم سے، جیسا کہ مردہ اور بنجر زمین میں اللہ تعالی دوبارہ حیات ڈالتا ہے پانی کے ذریعے سے۔ ایک اور آخری بات حضرت امام اعظم کی نام مبارک کی برکت سے عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ مسند امام اعظم میں یہ حدیث شریف منقول ہوئی، من تفقہ فی الدین کفاہ اللہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ ابھی جیسا کہ استاد محترم فرما رہے تھے کہ آپ لوگوں کو علم کی راہ سے جڑے رہنا ہے، اور دنیا سے اپنے آپ کو اتنا ہی لینا ہے جتنا ہماری ضرورت ہے، نہ یہ کہ اس کے اندر ہم اپنے دل کو کھپائے رکھنا۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو روایت فرمائے، جس میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من تفقہ فی دین اللہ، جو آدمی اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا، اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے امور کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے احوال زندگی اور اس کے سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور قدوری شریف جو آپ پڑھیں وہ فقہ کی کتاب، ہمارے طلباء فارغ ہونے کے بعد بھی پریشان رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں۔ دراصل ہم اپنے علم میں اگر کوتاہی کی ہے تو پھر فکر مندی کا موقع۔ اگر ہم قدوری شریف ایک کتاب، اس کی برکت میں یہ بتایا گیا، جو آدمی قدوری کے مسائل کا حافظ ہو جاتا ہے، جو اس کا اچھی طرح سے عالم بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں روزگار سے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ سے اپنے تمام طلباء
اس میں آپ حضرت الامام مفتی اسلام استاد محترم شیخ الجامع صاحب شیوخ کرام عزیز طلبا، آج کی تقریب کامل افضل کے طلبا کی جانب سے کامل امور جو فارغ ہو چکے ہیں ان کی بدائی تقریب ہے۔ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مردوں کو، ماشاءاللہ یہ تقریب بھی ہے، اس میں اپنے جو ہے ساتھیوں کی اور اس میں محبت کا اثر بھی، محبت میں آپ نے اہتمام کیا اور اعزاز ان کا تقریب بھی کر رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ یہ خوشی کی بات ہے۔ میں نے جو آیت کی خدمت تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جو لوگ مجاہدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں ہم ان کے لیے اپنی ساری راہیں کھول دیں۔ جہاد کا مطلب کوششیں کرنا، تگودو کرنا، محنت کرنا، یہ بھی تک آپ محنت کرتے رہے حصول علم کی خاطر۔ اللہ کا کرم رہا، علم حاصل کریے، جامعہ ملیہ سے مکمل طور پر کامل ہو گئے۔ کئی آپ کے ایسے ساتھی ہیں درمیان میں آپ کو چھوڑ دیے اور اپنی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے آپ کامل تک پہنچ گئے، فارغ ہو گئے، اللہ کا کرم ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب یہاں تک کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کل شیء آفت وللعلم آفات، ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے، حصول علم کے لیے کئی آفتیں آتی ہیں، وہ ٹکراتی ہے، چلے جاتی ہے۔ اگر آپ ثابت قدم رہے ماشاءاللہ انتہا تک پہنچتے ہیں۔ اب یہاں سے نیا قدم ہے، نیا قدم آپ کو عوام کے درمیان جانا ہے۔ یاد رکھ لو کہ جب ہم حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں، چاہے آپ مشکات پڑھیں، چاہے آپ بخاری شریف پڑھیں، تو سب سے پہلی جو حدیث کی کتاب ہم کو پڑھائی جاتی ہے تو کیا پڑھائی جاتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ نیت اگر آپ کی یہاں سے صحیح اور درست اور بہتر اور اچھی ہو تو آپ کے سارے اعمال بہتر ہوں گے۔ نیت کی حدیث آپ کو پڑھائی جاتی ہے۔ اب یہاں سے جیسے آپ دیکھیں گے کوئی انجینئر بنا ہوا ہے یا کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے یا اور کوئی وکیل بنا ہوا ہے، تو اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ میں انجینئر بنا تو اب اس کمپنی سے رجوع ہو کر جاب حاصل کروں، اس کمپنی سے رجوع ہو جاؤں، ان کی ایک فکر ہوتی ہے۔ تو آپ فارغ ہو گئے تو آپ کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ آپ پڑھتے وقت آپ کے والدین اس مدرسے میں، اس جامعہ میں کیوں داخلہ دلایا؟ یہ بات آپ کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ کیوں داخلہ دلایا؟ 16 سال تک آپ نے اس جامعہ میں تعلیم حاصل کی ہے، تو کس مقصد کے لیے؟ اب اگر وہ مقصد چینج ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کے میدان زیادہ میدان یا تو آپ کسی دینی درس سے وابستہ ہوا ہے، تدریس کا کام، یا امامت و خطابت ہے، یا تعلیم بالغان ہے، یا صلاحیہ مسائل کی تدریس کا کام ہے۔ اب صلاحیہ مسائل کا جو معاملہ ہے، سب سے اہم بات، وہ سب سے بڑی تدریس ہے، سب سے بڑی تدریس ہے۔ پڑھانے پر آپ جن بچوں کے ذہن میں قرآن اور احادیث شریفہ کی فکر ڈالو گے، صحیح طور پر بورڈ کا استعمال، پڑھانے کا طریقہ، اخلاص کے ساتھ، آپ کی فکر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مہینہ گزر جائے اور تنخواہ آ جائے، کیونکہ آپ کی نیت آپ کو سب سے پہلے پڑھائے گا، آپ کی نیت صاف رہے۔
تو یاد رکھیے کہ وہ بچہ جو 5 7 سال 8 سال کا بچہ آپ کے پاس جب پڑھا اچھی طرح تو اس کے قدم کبھی کہیں ڈگمگائے نہیں، ہمیشہ استاد کو یاد رکھے گا، وہ ہمیشہ استاد کو یاد رکھے گا۔ یہاں سب سے زیادہ ہمارے بچوں کے اندر کمزوری آ رہی ہے، پڑھانے والا انداز کیا ہے، علی با تا تا جی پڑھا دیا جو یاد کر کے اب وہ درجہ کی یاد کر کے آتا، اپنی ڈیوٹی مکمل ہوتی ہے، ایک مناسب نہیں ہے۔ عزیز طلباء سے میں خاص کر ادب گزارش کرتا ہوں، اور یاد رکھو کہ طالب بالغان جیسا کہ میرے استاد محترم نائب شیخ الجامعہ صاحب اللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے کہ عصر کے بعد یا فجر کے بعد قرآن کی تفسیر اور احادیث شریفہ کا درس دیں، جس سے علم آپ کا محفوظ رہے گا اور کافی ہوگا۔ ماشاءاللہ یہ آپ جان لیں کہ اب آپ گزار رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ دوسری بات، محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر راستہ آسان کر دے گا، کھول دے گا۔ اور 16 سال، کوئی 10 سال، کوئی 12 سال اس ادارے میں جامعہ نظامیہ میں پڑھے ہیں تو ہمارے پاس ماشاءاللہ ہمارے جامعہ نظامیہ میں ایک درس نظامی کے ساتھ ایک فکر دی جاتی ہے۔ ابتدا سے مولوی سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مولوی اول ہو، صوبہ ہو، عالم ہو، فاضل ہو، شیخ الاسلام عالم باللہ کی کتابیں نصاب کے ساتھ رکھی گئی۔ امتحانات میں آپ کو ان کتابوں کا امتحان دینا ہوگا، کیوں؟ آپ کے اندر شیخ الاسلام عالم باللہ کی فکر ہو۔ اور یاد رکھیے، آج ہم تقاریر سنتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں، فوراً ہم مائل ہو جاتے ہیں، بس ان کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، کیا درس ہے، کیا بہترین کتابیں ہیں، ماشاءاللہ۔ ارے ہمارا علم کیا، اس زمانے کے یاد رکھو، شیخ الاسلام عالم باللہ علیہ رحمہ کے استاد محترم مہاجر مکی علیہ رحمت و رضوان نے، انہوں نے خود شیخ الاسلام کی تعریف بیان کی ہمارے احمدی لکھنے پر۔ کیوں نہیں بولتے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لیٹر بھی لکھ رہے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ لکھ رہے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ؟ شیخ الاسلام عالم باللہ علیہ رحمت و رضوان نے زمانے کے حساب سے جو مسائل پیدا ہونے والے ہیں اس کا سب جواب کیا جائے، وہ سارے مسائل کو آپ نے لکھ دیا، تو اب ادھر ادھر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ اچھی طرح سے رکھ لیں کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ مادر علمیہ کو آپ کو بھولنا نہیں ہے، مادر علمیہ کو آپ کو بھولنا نہیں ہے، اپنے اساتذہ سے دعائیں لینی ہے آپ کو۔ اور یہ بات عموماً یہ سننے میں آتی ہے بعض طلباء سے، ہمیں کیا ملا، جامعہ ہمیں کیا دیا، جامعہ کو سب دیا، ہم اندھے بنے ہوئے۔ بخاری شریف پڑھتے ہو تو آپ کو جانتے ہو، ہر علم بخاری شریف 8 ابواب پر مشتمل ہے۔ جب شیخ الحدیث علیہ رحمۃ اللہ رضوان جب پڑھاتے تو اس کے اندر سارے علوم آ گئے، 8 ابواب پر جو مشتمل ہے، 8 کتاب پر جو مشتمل ہے بخاری شریف، اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی۔ اب سب پڑھنے کے بعد ہمیں کیا ملا، مجھے تعجب نہیں، یہ چیزیں اپنے ذہن سے نکالیں، ہمیشہ جامعہ سے وابستہ رہیں، اور مسائل جیسا کہ حضرت فرمائے ہیں۔ اور خاص بات، شیخ الاسلام کی کتابیں پڑھنے سے آپ کو کیا پتہ معلوم، آپ کی زبان شیریں بن جاتی ہے، اچھی ہوگی، رد بھی کرتے ہو تو بڑی پیاری زبان سے آپ رد کرو گے، اور آپ کے قریب آنے لگ جائیں گے لوگ، آگے نہیں، آپ کے بالکل قریب آئے گا۔ پڑھتے نہیں ہم، دیکھو غلام احمد قادیانی کے بارے میں اقبال الافہام کتاب ہے، حالانکہ نبوت کا دعوے دار ہے، الفاظ ذرا پڑھو، الفاظ پڑھ لو، شیریں زبان بن جائے گی میرے بھائیوں، اور ہم صحیح طور پر کام کر سکیں۔
ایک بات بتا کے جو ہے بات کو ختم کر دیتا ہوں. یہ زبان نہیں ہے میرے بھائی آپ کو عروج عطا کرنے والی. اب سوال عروج بھی اسی کے اندر ہے, زوال بھی اسی کے اندر ہے. عروج بھی اسی کے اندر, زوال بھی اسی کے اندر. ابھی ہمارے لطیف احمد صاحب حفظہ اللہ حضرت لقمان کا تذکرہ کریں, مجھے یاد آ گیا, اچانک بات یاد آ گئی. حضرت لقمان جہاں پر ملازم تھے ایک بادشاہ تھا, ابتدائی دور کی بات. بادشاہ نے کہا کہ بکرے کے اندر سب سے بہترین اور اچھی چیز جو ہے لا کے آج پکا کے نہیں ڈالتا. حضرت نے کیا کیا معلوم؟ حضرت نے کیا کیا؟ زبان دیے, پکایا, سامنے پیش کھا لیا. دوسرے دن پھر کہا کہ سب سے خراب چیز بکرے کے اندر وہ ڈالو. دوسرے دن جو پکا کے پھر دسترخوان پر رکھ دیے. رکھ دینے کے بعد کیا تھا وہ جانتے ہو؟ کون سی ڈش تھی؟ زبان ہی کی ڈش تھی. پہلے دن بھی زبان, دوسرے دن بھی زبان. حضرت لقمان ہے وہ فکر دیتے ہیں ہر جگہ فکر دیتے ہیں. تو پہلے دن بھی آپ نے نہیں پیش کیا, دوسرے دن بھی پیش کیا. تو سب کچھ نظام زبانی سے سچ بولو, اچھی باتیں بولو تو لوگ قریب آتے جائیں گے, اور گالیاں دو, بکواس کرتے رہو تو لوگ دور دور بھاگتے جائیں گے. گناہ کا مرکز بھی یہی ہے, نیکیوں کا مرکز بھی یہی ہے. تو میرے بھائیوں اپنی زبان کو بہت اپنے آپ میں لانے کے بعد آپ کو ماشاءاللہ اور خود جو ہے ولی بھی بنا دیتی ہے, آپ کو اور خود ولی بنا دیتی. ارے وہ صاحب جو ہے نماز سنت نہیں پڑھے تو دوسرے دن سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, دوسرے دن سنت پڑھنا. تو آہستہ 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 ماشاءاللہ جو ہے اس طرح ہم کو آگے بڑھنا ہے. اور ہماری سب سے بڑی آج نعمت پورے جامعہ بلکہ پورے حیدرآباد, یہ ملک, یہ ہندوستان, سب ہندوستان میں یہ سب سے بڑی نعمت اگر آج ہمارے لیے ہے, سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی نعمت ہمارے استاد محترم شیخ الجامعہ صاحب ہمیشہ حضرت کی دعائیں کرتے رہنا. یہ بہت بڑی نعمت ہے, یاد رکھو. آج ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. دل سے یاد رکھو, زبانی سے ہمارے سبحان اللہ پہ کرتے رہتے ہیں, یاد رکھو, دل سے یاد رکھو. زبان بھی وہی بولے جو من کہے, دل جو کہے وہی بولے. ایک کام ہمارا زندگی تمام رہنا چاہیے, زبان بھی وہی چلے, خود غرضی نہ ہو, دوسروں کی زندگی میں مداخلت نہ ہو. آپ جب جائیں گے, امام رہیں گے تو کمیٹی کیا کر رہی ہے اس کے اندر مداخلت آپ نہیں کریں گے. آپ اپنے منصب پر رہیں گے, اس کے اندر محنت کریں گے, محنت کر کے قوم کی اصلاح کرتے رہیں گے. سب سے اہم مرکز اگر آپ کے پاس ہے اصلاح کا, تو امامت کا منصب, خطابت کا مرکز یہ ہے آپ کے لیے سب سے, اگر اصلاح چاہتے ہیں. بہت سارے میرے بھائی طلبا ایسے ہیں کمپنی میں جا رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اب وہاں پر 2-3 طلبا بہترین گولڈ میڈل طلبا چھوڑ دیے. لوگ کیوں چھوڑے؟ صبری چھوڑ دیے. 50,000 تنخواہ کیوں چھوڑ دیا؟ بولے تو صاحب پہلے ابتدا میں ان کو زبان پر بات کرنا تھا, اب لڑکیوں سے راست بات کرنا ہے, کیسے بات کرنا. وہ نیک فکر تھی, انہوں نے چھوڑ دیا. کیا اب ہم ایسا یہ راستے پہ چل کے چھوڑ سکتے ہیں, اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کیا بہرحال بہت ساری چیزیں اساتذہ موجود ہیں, ان کے سامنے کیسے کرتے ہیں. بہرحال اللہ کی بات دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الجامعہ صاحب ابراہیم قدلوانی کو ہمیشہ کی صحت عطا فرمائے, ان کا سایہ ہم پر دراز فرما دے. جامعہ نظامیہ کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو مخلص بنا دے. مولا کریم نیک لوگوں میں, تیرے محبوبوں میں ہمارا شمار فرما. سارے اساتذہ, جامعہ کے اساتذہ, شیوخ کو صحت عافیت کے ساتھ رکھ مولا. صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تقدس مآب مستغني عن الألقاب، زين الفقهاء، أستاذ الأساتذة، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ ادام اللہ وجودہ العالیہ، شیخ الجامعہ جامعہ و استاد گرامی قدر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سیف اللہ صاحب قبلہ مرکز اللہ العالی، شیخ الادب و نائب شیخ الجامعہ، وسیلت مآب حضرت علامہ مولانا حافظ القاری میر لطافت علی صاحب مرکز اللہ العالی، شیخ التفسیر جامع نظامی، وحضرت علامہ مولانا مفتی حافظ صغیر احمد صاحب نقشبندی مرکز اللہ العالی، شیخ الحدیث جامع نظامیہ، مولانا حافظ لطیف احمد صاحب حفظہ اللہ، شیخ المحفوظات جامع نظامیہ، و دیگر قابل احترام نائبین شیوخ، اساتذہ جامعہ اور عزیز طلبہ، بطور خاص تعمیر خود سے تکمیل کے مرحلے کو طے کرتے ہوئے آج کی اس ابتدائی تقریب میں اٹھائے محبت کرنے والے عزیز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم ہے، فضل و احسان ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو ازہر ہند جامع نظامیہ میں حصول علم کا موقع نصیب فرمایا، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقبول و محبوب اور عالم اسلام کی معروف و مشہور جامعہ، جس کو جناب محمد انوار اللہ فاروقی قدس اللہ سرہ العزیز نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تائید غیبی اور اشارہ خاص پر قائم فرمایا، جس مبارک درسگاہ سے آپ نے اکتساب علم و عرفان کیا ہے، اس پر بارگاہ رب العزت میں اس قدر شکر بجا لائیں کم۔ ایک تو دینی درسگاہ خود وہ درسگاہ ہوتی ہے کہ جو روئے زمین کے کسی بھی خطے میں کیوں نہ ہو، مگر وہ جنت کا باغ کہلاتی ہے، اور جامع نظامیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد پر، مدینہ منورہ کے خطے سے روحانی رابطے کی بنیاد پر ایک انفرادی شان کی جامعہ، انفرادی شان، جہاں آپ نے زیور علم سے آراستہ پیراستہ ہونے کی سعادت حاصل کی، اور یہ بات کوئی مبالغے کی نہیں ہے، حدیث صحیح میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو کچھ میوہ خوری کر لیا کرو۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور، ریاض جنت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: حلق الذکر، ذکر کے حلقے، اور عام طور پر ذکر سے مراد صرف اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اسماء الحسنی کے
ورد کی وجہ سے ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن بھی ذکر ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان بھی ذکر ہے۔ تو لہٰذا مصداق اول تو یہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں احادیث نبویہ کا درس کیا جاتا ہے، یہ لفظ ذکر ہے من باب اولا۔ تو اب حبیب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جنت کے باغات سے تم گزرو، یعنی جہاں قرآن و سنت کا درس کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کا نام، اس کے رسول کا نام لینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا جاتا ہے، وہاں سے گزرو تو تم بھی میوہ خوری کر لیا کرو، استفادہ کرو۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم جہاں دی جاتی ہے وہ زمین کا حصہ جنت کا باغ ہے، کوئی غلو اور مبالغہ نہیں ہے۔ اور ویسے ہماری طبیعت میں غلو اور مبالغہ ہے بھی نہیں، کوئی غلو سے کام لینے سے کسی کی شان بڑھتی نہیں ہے، خامخواہ کے انسان پر اعتراضات کی بچھاڑ بھی ہوتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں سے یہ بات ہم نے سیکھی ہے کہ صحیح اور کھری بات بیان کرے، غلو اور مبالغہ سے کام نہ لے۔ تو جامع جامعہ ہمارے لیے کیا ہے؟ جنت کا ایک باغیچہ ہے، جنت کی پیاری ہے اسے پاک سے۔ کیوں؟ یہاں کی صداؤں میں حدثنا واخبرنا کی فضائیں گونج رہی ہے، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائیں گونج رہی ہے۔ علم یہاں پر آتے ہیں، نبیوں کی وراثت پاتے ہیں، دن رات چراغ علماء کے اس در سے سلگتے رہتے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ جنت کی پیاری ہے جہاں سے یہ نعمتیں ہمیں اور آپ کو حاصل ہو رہی ہیں۔ تو جیسا ابھی آپ نے حضرت نائب شیخ الجامعہ دامت برکاتہ العالیہ سے نہایت پرسود انداز میں ان کے نصائح قیمہ کو سنا ہے کہ اپنی مادر علمیہ کو کبھی نہ بھولو، اس لیے کہ یہ جنت کا باغ ہے جہاں تم نے میوہ خوری کی ہے، اور تمہیں جانا جنت ہی میں ہے تو کبھی اس کو نہ بھولو، کیونکہ تم کو یہاں سے اللہ کا عرفان حاصل ہوا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فیضان حاصل ہوا ہے، خدا کا قرآن تمہیں یہاں سے ملا، نبی پاک کا فرمان تمہیں یہاں سے ملا، علم و احسان کی نعمتیں تمہیں یہاں سے ملی ہے، تو کبھی بھی اس کو فراموش نہ کرو۔ اور ہم نے حضرت شیخ الجامعہ ادام اللہ فیوضہ العالیہ سے نہایت ہی قیمتی نصیحتیں جو سنی ہیں، ان سے نصیحت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا علم کسی کے اندر اثر کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے، کیسے پہچانے کہ واقعتاً اس کے اندر علم اثر انداز ہوا۔ حضرت نے فقہی مسئلے سے سمجھایا۔ ابھی آپ حضرت شیخ الحدیث سے سماعت فرما رہے تھے کہ حضرت شیخ الجامعہ مفکر اسلام کا وجود گرامی اہلیہ ہند کے لیے یہ نعمت عظمیٰ نہیں ہے بلکہ پورے دنیا کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ آپ ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں، صبح و شام دیکھتے ہیں اور علم کے پیالے پیتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، بیرونی دنیا میں جب جائیں تب پتہ چلتا ہے، ہماری زندگی میں جب مسائل حل کرنے کی نوبت آئے تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اساتذہ کس معیار کے ہیں، اور استاد الاساتذہ کا پائے علم کی قبل جو والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا سفر کرنے کا بھی موقع ملا، اہل علم سے نشست و برخاست سے بھی موقع ملا، عرب دنیا میں بھی عجم دنیا میں بھی۔ اہل علم کی گہرائی علم کو بھی ہم نے جانا ہے اور ان کی گہرائی علم کو بھی جانا ہے، لیکن ہر جگہ ہم نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ علم ہے ضرور، لیکن مسئلے مسائل کے حل کرنے کی جو غیر معمولی خداداد صلاحیت فطرت میں رچ بس گئی ہے، تو وہ حضرت شیخ الجامعہ جیسی عظیم ہستی اس وقت کیمیا ہے۔ حضرت کی وہ معاملہ فہمی، وہ نقطہ سنجی، وہ دور اندیشی، وہ قوم و ملت کے لیے درپیش مسائل اور آئندہ آنے والے خطرات و اندیشے کو سمجھتے ہوئے رہنمائیاں خطوط دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، شیخ الاسلام کا خصوصی فیضان ہے۔ کی بات یہ ہے دارالفتہ سے وابستگی کے بعد روزانہ سابقہ پڑتا ہے قوم و ملت کے کیا کیا مسائل پیچیدہ آ رہے ہیں، اور بعض مسائل میں حضرت مفکر اسلام سے رجوع کرتا ہوں، ایک دو جملے ایسا فرما دیتے ہیں کہ واقعتاً ایک روشنی آپ کے مبارک دہن سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ واقعتاً فیضان کس چیز کا نام ہے۔ ہم پڑھتے ہیں بھائی اہل معرفت کی شان کے تھے، اہل طریقت کا یہ مقام تھا کہ وہ اشعار بھی پڑھتے ہیں کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، تو بغداد سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، اور فقہ اسلامی کی میں پیالوں سے نہیں
آنکھوں سے ابتدائی ذاتی ہے، بولنا پڑتا ہے کہ امام اعظم کا فیضان کیا ہوتا ہے۔ حقیقت ہے کہ اصول میں تبحر جس چیز کا نام ہے، فلسفہ اور علم کلام کے اعتبار سے گہرائی جس کا نام ہے، اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ عزیز طالب علموں، حضرت کوئی بات ارشاد فرمائے نصیحت کی تو اس کو پلے باندھ لینا، اور زندگی کے ہر گوشے پہ، زندگی کے ہر مرحلے میں، چاہے تم کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر جاؤ، تمہارے تجربات تمہیں کسی راہ پر کیوں نہ گامزن کرنے کے لیے مشورہ دے رہے ہوں، لیکن تم یہ سمجھو کہ ابھی ہم اس میدان میں کس مکتب ہے، ابھی ہم نے آنکھیں کھولی ہے۔ یہ حضرات وہ ہے جنہوں نے بڑوں کی صحبتیں اٹھائی ہے، اکابرین نے ان پر اعتماد فرما جاتے ہیں، جن کی نقطہ رسول کی رسی کی وجہ سے، فقہ کی گہرائی کی وجہ سے ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہے۔ وہ عہدے کے طالب بن کر نہیں گئے، عہدے ان کی خدمت میں آئے گئے۔ انہیں مسند پر بزرگوں نے اعتماد کے ساتھ فائز فرمایا ہے، تو ان کے تجربات کیا ہیں؟ ان کے فیصلے کو حضرت الشیوخ حضرت علامہ سید طاہر العلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ الجامعہ ہونے کے زمانے میں قبول فرماتے تھے، مشاورت فرماتے تھے، جو ان کی امین رہے، جو ان کے مشیر رہے۔ کوئی اہم فیصلہ حضرت شیخ الجامعہ کے مشورے کے بغیر کبھی حضرت علامہ سید طاہر العلوی صاحب نے صادر کیا ہو، مجھے بتا دیں، کوئی تاریخ سے ہرگز نہیں ملتا۔ اللہ نے وہ ہمیں اپنے درمیان ہستی کو رکھا ہے، اپنے کوئی بھی غوامض اور پیچیدہ مشکل اور درپیش کتنے بھی مسائل کے اڑائیں، ہم اپنے کو یقین مت سمجھیں، اپنے سر پر ہاتھ رکھنے والے سرپرست موجود ہیں، جو ان سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ کر کام کرتا ہے، اس کی اپنی نادانی سمجھ میں آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم آج اساتذہ کو رجوع کرتا ہوا دیکھ کر دیکھیے شیخ الجامعہ ہے، کتنا ان کا تجربہ ہے تدریس کا۔ بہت جب ہم حضرت سے کافیہ پڑھ رہے تھے اس وقت 10واں سال تھا ان کا کافیہ پڑھانے، 90 کی بات بتا رہا ہوں، نبوت میں 10 سال سے وہ کافیہ پڑھا رہے تھے، اور پھر اتنی گہرائی سے پڑھاتے تھے کہ طلبہ جو جائے کچھ، مگر وہ اپنے کسی مسئلے کو حل ہی نہیں کرتے شیخ الجامعہ کے بارے میں۔ انہیں جب شیخ الجامعہ کی ضرورت ہے تو آپ کو ہم کو ضرورت نہیں۔ اور پھر مولانا صاحب کا علم کیا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، الذین پڑھا دیتے کافی، اور یہ مبنی ہے۔ مبنی کا مطلب کیا ہے؟ مبنی آنکھ باشر کے مانند برقرار، مورب آنکھ باشر کے گرزت بار بار، تو عامل کے بدلنے سے جس کا اعراب نہیں بدلتا وہ مبنی ہے۔ تو ہم نے پوچھا حضرت اللذانی حالت رفعی میں اور اللذین حالت نصبی و جرمی میں ہے، اعراب تو بدل رہا ہے مبنی جیسا، تو یوں گھما کے نہیں گزر گئے۔ حضرت فرمایا ٹھیک ہے، سوال سن لیا، ہم کا جواب دیں، پھر پوری تیاری کے ساتھ محنت کے ساتھ آئے، ہاں پوچھو کیا تمہارا سوال۔ پوری شروع ہے کافیہ خنگال کے عربی فارسی پڑھ کے آ کے پڑھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللذانی یہ اعراب بدلنا نہیں ہے، حالت رفعی کے لیے اللذانی وضع کیا گیا ہے اور نصبی و جر کے لیے اللذین وضع کیا گیا ہے۔ یہ اللذین نصب و جر کے عامل کی وجہ سے متبدل نہیں ہو رہا ہے، نصب و جر کی حالت کے لیے اللذین ہی کو وضع کیا گیا ہے۔ اپنی وضع کے اعتبار سے یہ ایسا ہے جو کہا تھا، نبوت کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اتنی مہارت کرنے والوں کو ہم نے سے رجوع کرتے ہوئے دیکھا، شیخ الحدیث عمل کرتا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیسی ہستی، لیکن مدرس سے رجوع ہوتے ہیں۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ فراغت کے بعد علم کی دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے ہی سوچ اور سمجھ سے کوئی بھی آپ اقدام کرنے کے بجائے اپنے بزرگوں کو اپنا سرپرست مان کر ان سے مراجعات کرتے ہوئے چلتے رہیں تو ہر قدم پر انشاءاللہ اللہ کی نصرت ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، تنہا ہو جانے میں خطرہ ہے، جماعت کے ساتھ رہنے میں حفاظت ہے۔ آپ کی اگر رائے فقہی بن سکتی ہے مگر تفرق ہے، لیکن جمہور کی جو رائے بنتی ہے اس کے اندر سلامتی احتیاط کی وجہ ہے۔ میرے کہ ہم جمہور کے ساتھ رہیں، انفرادیت کو، تفرد اور شذوذ کی کیفیت کو اختیار کر کے مشکلات میں پڑھے بھی نہیں، قوم کو مشکلات میں ڈالے بھی نہیں۔ تو میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جامعہ نظامیہ نے ہمیں اتنا فیضان بخشا ہے کہ ہم کچھ کہنے کے قابل بنے، قوم آج ہم کو عزت سے پیش آتی ہے اور تقدیم کرتی ہے، تو جامعہ کی برکت ہے، ہمارے کنزوں پر علم کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ مقام پر پہنچایا ہے، تو ہم اس احسان کا صلہ دے دیں کہ علم کو بے وقار ہونے لگے، مادر علمیہ کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔ ہمارے ایک استاد مجھے یاد آ گئے، حضرت علامہ مفتی ابراہیم خلیل الہاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الفقہ صدر مفتی جامعہ نظامیہ۔ اسی جامعہ نظامیہ میں تقریباً 91 کی بات ہے، 91 یا 92 کی بات، مولوی دو میں تعلیمی سفر کے لیے نکل رہے تھے، بس تیار تھی۔ حضرت سے گزارش کی گئی، حضرت آپ کچھ طلباء کو نصیحت کیجیے۔ حضرت خطابت کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، عام طور پر تقریریں کرتے تھے، درس و تدریس کی کا مشورہ تھا، بہت خواہش کی گئی تو آپ نے اس وقت تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں جو آپ نے قیمتی بات فرمائی ہے وہ آپ نے روز گزار کرتا ہوں۔ انہوں نے تقریر کا عنوان
گفتگو میں اپنے خطبے میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کے ذریعے سے یہ بنایا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون. اور بالکل بس میں ہی چڑھ گئے, ٹھہر گئے. حضرت سب سیٹوں پہ بیٹھ گئے, سب ٹھہر گئے. اب ٹھہر کی گفتگو ہو رہی ہے اسی درمیان میں حضرت شیخ مشہد گنبد کے سامنے جہاں جلسہ ہوتا ہے اس بیچ میں ڈالی اور کہنے لگے دیکھو اللہ کا ارشاد ہے ارسلہ معنا غدا یرتع. جو واقعہ بیان کیا گیا اس کو سمجھا دیتا ہوں. میں نے سمجھایا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر لے جانا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کہا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب کہ اے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیے, کل وہ کھائیں گے پیئیں گے اور سیر سپاٹا کریں گے, تفریح کریں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بلا شبہ ہم ان کی حمایت کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ جانب کے سلسلے میں مطالبہ کرنے پر جواب میں حضرت یعقوب نے فرمایا علیہ السلام قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. بے شک مجھے غمزدہ بنا رہا ہے یہ بات کہ تم ان کو لے جانے کا پروگرام بنا رہے ہو, تمہارا ان کو لے جانا مجھے متفقی بنا رہا ہے, غمزدہ کر رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارا اس طرح لے جانے کے بعد بے خبر ہو جانا ان کے لیے نقصان کا باعث بن جائے. بھیڑیا ان کو کھا جائے گا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, تم بے خبر رہ جاؤ گے. اب یہ آیت کریمہ کے تحت واقعہ تو یہ ہے. اب حضرت انتباہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اے عزیز طالب علموں, اب تم تعلیمی سفر کے لیے نکل رہے ہو تو شیخ الاسلام کے مزارع الانوار سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اب پہلے تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت ہمیں آپ سفر کو جانے دیجیے گا اس لیے کہ آپ کے یوسف جیسے جامعہ کو ہم لے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں جو دیکھے گا جامعہ کی دلوں سے دیکھے گا. کسی کو مولوی کہے گا, کسی کو عالم, کسی کو فاضل, کسی کو کامل, کسی کو استاد, کسی کو نائب شیخ, کسی کو شیخ, نسبت ہماری جامعہ سے جڑی ہوئی. تو حضرت شیخ الاسلام سے پوچھ رہے حضرت ہمیں جانے دیجیے اور ساتھ ساتھ آپ کے یوسف جیسے جامعہ کی نسبت بھی لے جاتے ہیں, وہ ٹائٹل ہمارے ساتھ لگا ہوا ہوگا. تو حضرت کی مزار سے آواز آ رہی ہے انی لیحزننی ان تذهبوا به. ہے میرے عزیز طالب علموں, میرے یوسف جیسے جامعہ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو, تمہارا یہ لے جانا مجھے غمزدہ بنا رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہیں بے خبری میں تمہارے بد اخلاقی کا بھیڑیا اس کو کھا گا اور تم اگر نماز وقت پہ نہ پڑھو, تم اگر کوئی نامناسب عمل کرو تو لوگ کہیں گے جامعہ کے مولوی صاحب نے ایسا کیا. تم سفر کر رہے ہو, اب اس وقت تمہیں تمہاری شکل میں لوگ جامعہ کو دیکھیں گے. جامعہ کو آ کر دیکھنا ایک ہوا کہ تمہارے وجود سے جامعہ کو دیکھنا یہ ہوا. تو تم جامعہ کے فارغ ہو, جامعہ کے طالب علم ہو, تو تم یوسف جیسے بانی جامعہ کے حسین جامعہ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو. حضرت کی قربت سے گویا کہ یہ آواز آ رہی ہے. وہ آواز کو سننے والے کان نہیں چاہیے تھا اور وہ ادراک کرنے والا پھر بھی چاہیے تھا. جو حضرت نے اس وقت تک بڑی آواز میں پڑھائی آواز میں کہا سب پر دقت کی کیفیت داری ہو گئی, زماں بن گیا. کس عالم سے کس عالم میں لوگ منتقل ہو گئے. تو عزیزان نے مطلب انہیں کی نصیحت میں دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جا رہے ہو, جہاں بھی جا رہے ہو یوسف جیسے بانی جامعہ کی جامعہ کو ساتھ جا رہے ہو. تو حضرت شیخ الاسلام کی ہم کو یہ فرما رہے ہیں کہ اس نسبت کا خیال رکھنا, اس نسبت کو کبھی بھی متاثر ہونے نہیں دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اس جامعہ کی نیک نامی کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے, اپنے بزرگوں کے اعتماد پر اترنے کی توفیق دے. اور اللہ سے دعا ہے کہ حضرت مفکر اسلام علام اللہ غیوبہ العالیہ کے سائے عاطفت و صحت و عافیت کے ساتھ دراز فرمائے اور ان کی مصالح قیمہ کو اپنی فکر اور اپنے تصرف کے مقابل میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت العلامہ مولانا لطافت علی صاحب حفظہ اللہ تعالی شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اسلامی کلمات سے ہم تمام طلباء کی اصلاح فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام
استاد الاساتذہ، استادی مفکر اسلام حضرت شیخ الجامعہ صاحب قبلہ مدرسہ العالی، نائب شیخ الجامعہ حفظہ اللہ تعالی، جمیع شیوخ کرام و نائبین ذی احترام و جمیع حاضرین و عزیز طلباء، یقیناً یہ ایک ملتا جلتا ماحول اور وقت ہے کہ جہاں پر ہم کو ایک خوشی کا بھی اظہار کا موقع ہے، تو وہیں پر اس مادہ علمیہ سے جدائی کا بھی کچھ تھوڑا سا حزن اور رنج و ملال بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز طلباء جو آج کامل سے فراغت حاصل کیے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن عزیز طلباء آج آپ کو ایک اور ایک شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آپ آج تک اشرف المخلوقات کے آج اشرف المخلوقات کے بھی اشرف بن گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عالم کا مقام تمام لوگوں میں یہ سب سے بلند و بالا ہے، تمام بنی نوع انسان میں سب سے بلند و بالا اگر کوئی اگر ہے تو وہ ہے عالم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اعزاز سے سرفراز فرمایا آج، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک یہاں سے نئی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر سوار ہو گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کو باقی رکھنا بھی ہے، اور اپنے معلومات اور حاصل کردہ علم کے مطابق عمل کرنا بھی ہے، اور اپنا حاصل کردہ علم لوگوں تک پہنچانا بھی۔ یہ ذمہ داری آپ کے کانوں پر آج سے لاگو ہوتی ہے۔ یقیناً یاد رکھیں، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنی میں ڈرنے والے اس کے علماء ہوتے ہیں، اس کے بندوں میں سے جو علماء ہوتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنی میں خوف اور خشیت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کی معرفت علم کے ذریعے سے ہوتی ہے، علم جتنا ہوگا اس کو اس کی معرفت بھی زیادہ ہوگی۔ آپ اگر کسی کو پہچانتے ہیں اور صرف اس کے نام سے واقف ہے تو آپ اس کی قدر دانی نہیں کریں گے کما حق ہو، کیونکہ آپ اس کمالات سے واقف نہیں ہیں۔ تو جس ذات سے آپ کو معرفت جتنی ہوگی، علم کا تعلق اس سے زیادہ ہوگا، تو آپ اس کی قدر دانی بھی زیادہ کریں گے۔ تو علم سے معرفت حاصل ہوتی ہے، اور معرفت سے خوف و خشیت الہی پیدا ہوتا ہے، اور خوف اور خشیت الہی سے تقرب الہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء اللہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ علماء کو اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے معرفت کی بنیاد پر اس کو زیادہ معرفت جتنی اللہ کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف اور خشیت رکھنے والا ہوگا، اور خوف و خشیت جس کو زیادہ ہوگی تو اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوگا، اور اللہ کا قرب اور اللہ اس کے رسول کی محبت جس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر عاجزی انکساری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ علم کے آ جانے کے بعد ہمارے اندر یہ علم کو
راندائے باغہ الہی ہو گیا تھا، تو یہ تکبر کی صفت اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ تو ایمان والا اور علماء خاص طور پر اللہ سے خوف و خشیت رکھنے والے عاجزی انکساری کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور آپ کو یہاں پر ہمارے لوگ کرام نے نصیحت کیا ہے، اور اسی کے انداز میں ہمارے استاد محترم شیخ الجامعہ صاحب اللہ حفظہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تمام نصیحت کی باتیں کہیں گے، اور آپ کو کیا لائے عمل ہونا چاہیے یہاں سے نکلنے کے بعد، اسی کے انداز میں آپ کو وہ تمام نصیحتوں سے آپ کو بہرمند کریں گے۔ صرف آپ کے سامنے یہی بتانا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے کہ وہ دولت کہ جو دولت ہر ایک کو عطا نہیں کی جاتی، دین کی دولت، علم کی دولت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ حدیث شریفہ میں کیا آتا ہے؟ ان اللہ یعطی الدنیا یحبہ ومن لا یحبہ، اللہ تعالیٰ دنیا جس کو چاہتا ہے جس کو نہیں چاہتا ہر ایک کو دیتا ہے۔ دنیا عطا کیے جانے کے لیے اللہ کی محبت کی ضرورت نہیں، اپنے نافرمانوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے۔ قارون کے خزانے میں آپ کے سامنے مشہور ہے، فرعون کی بادشاہت آپ کے سامنے آپ کے سامنے معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا چاہنے والے کو بھی دیتا ہے، نہ چاہنے والے کو بھی دیتا ہے۔ ولکن الدین یعطی لمن یحبہ، لیکن دین کی دولت، دینداری کی دولت، علم دین کی دولت اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسی کو دین کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سب سے بڑی دولت محبت الہیہ جب آپ کو حاصل ہو گئی ہے تب آپ کو کسی چیز کی اور پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کے تعلق کی طرف آپ کی نگاہیں نہیں رکھنی چاہیے، اور دنیا ترقی کی طرف آپ کی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ دیکھیے کہ یہ دنیا کے راستوں میں آگے مستقبل میں آپ کے لیے یہ کچھ پریشان کن حالات بھی آ سکتے ہیں، آپ کے لیے دشوار حالات بھی آپ کے سامنے یہ پیش نظر رہ سکتے ہیں آپ کے لیے۔ اور جیسا کہ کہا گیا کہ حجبت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو یہ مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی آپ کے سامنے مشکلات گھیرے رہیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس حبیب علیہ السلام نے حدیث شریف میں حضور نے کیا فرمایا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ، جو شخص جو بندہ یہ علم طلب کرنے کے لیے جو راستہ چلتا ہے علم حاصل کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو جنت کا راستہ، حالانکہ ابھی کہا گیا کہ حجبت الجنت بالمکارہ، وہ جنت کا راستہ جو مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے، تکالیف سے گھیر دیا گیا ہے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کے برکت سے حضور فرما رہے ہیں کہ جو کوئی علم حاصل کر لیتا ہے وہ مشکل پر راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے لیے مستقبل میں آپ کے لیے مشکلات آ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے کوئی صبر آزما حالات سے آپ کو دو چار ہونا پڑے گا، لیکن یاد رکھیے آپ یہ سب سے بڑا اعزاز آپ کو جو حاصل ہوا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت آپ کو حاصل ہوئی ہے، دینداری کی دولت آپ کو جو علم دین کی دولت آپ کو جو حاصل ہوئی ہے، اس کو آپ اس کو پیچھے نظر رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیے کہ لیلا کی محبت میں مجنون نے کتنے تکالیف اٹھائی ہیں، تو یہاں یہ محبوب مجازی کی محبت میں جو تکلیف آ سکتی ہے، تو محبوب حقیقی کی یہ راستے میں چلنے کے لیے کتنے تکلیف آ سکتے ہیں، ان تکالیف کو آپ یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ آپ کے پیش نظر یہ رہے کہ تکالیف آتی ہیں تو کیا ہوا؟ محبت الہی کا اعلان مجھ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس کو پیچھے رکھتے ہوئے آپ یہاں سے علم کی امانت آپ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تو آپ سے بس میں یہ خواہش کروں گا کہ وہ آپ علم کی امانت کو آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ہمارے بھائی جامعہ علیہ رحمت الرضوان کا جو طریقہ کار رہا، ان کا نظریہ آپ کا مشن جو رہا ہے، اس بات کے انداز میں یہ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی تنازع کے، اس بات کے انداز میں جو حضرت نے اپنی کتابوں میں یہ عقیدے کی باتوں کو ظاہر فرما دیا ہے، وہ اس بات کے انداز میں ہم اپنے مشن کو لے کر چلنا چاہیے، ہمارے عقیدے کو لے کر چلنا چاہیے، اور
جو مادر علم نے آپ کے ساتھ احسانات کیے ہیں، جو آپ کے ساتھ یہ اپنے سرپرستی کے ذریعے سے آپ کو ہر قسم کی سہولتیں پہنچائی ہے، مادی سہولتیں بھی پہنچائی، روحانی یہ سہولتیں بھی آپ کو پہنچائی ہے، تو یہ مادر علم کو کبھی بھی آپ نہ بھولیں، ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، اس کو یاد رکھنا اور اس کی بقا اور اس کے نیک نامی کے لیے کوشش کرنا یہ آپ کا فریضہ ہے، اور اس کی نیک نامی کے لیے آپ کو جہاں پر یہ نامی ہمیں سبحان کلامے بھی آپ کو جیسا آپ کوشش کرنی ہے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو مادر علم کے لیے جو یہاں پر منتقلی کا عیب کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے اندر آپ یہاں پر ذمہ داری آپ کے لیے دینا پڑ رہی ہے، اور یاد رکھیے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کے لیے معاش کے لیے کوئی راستے یہ مشکل کے ہو سکتے ہیں، معاش کے ذرائع آپ کے لیے کوئی درمیان میں رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہے، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیٹ اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشی کی ہو، اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی علم حاصل کرنے والے دنیا دار کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو کیا اس کے اپنے پسندیدہ دین کو حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محروم رکھے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ علم دین حاصل کرنے والا کبھی محروم نہیں رہے گا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ چند دن اگر حالات یہ خبر آزما آپ کے لیے آ سکتے ہیں تو آپ اس کو بہت ہی ثابت قدمی کے ذریعے سے ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم کے ثمرات کو، یہ علم کے یہ بھلائیوں اور اس کے خوبیوں کو آپ کے سامنے ظاہر فرمائے گا، اور یقیناً یہ آپ یہاں سے جدا ہو رہے ہیں، جیسا کہ صدر الشیخ علیہ رضوان یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ اگر ہمارے سامنے اگر کوئی مسئلہ اگر مشکل پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ صدر الشیخ علیہ رضوان فرمایا کرتے تھے کہ بانی جامعہ کے مزار پر چلے جائیے، وہاں پر تھوڑا سا اپنے سر کو نیچے اپنے قلب کی طرف جھکا کر متوجہ ہو جائیے، تو بانی جامعہ کے فیضان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور مسئلے کو حل فرمانا۔ تو یہ اب آپ یہاں سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ میرا عقیدہ، یہ میرا اعتماد کہتا ہے کہ آپ جس مقام پر رہیں گے وہاں رہ کر اگر کوئی مسئلے میں آپ کو اگر مشکل اور یا رکاوٹ پیش آ رہی ہے، وہیں پر رہ کر آپ توجہ وہاں جانے کی طرف کر لیجیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل فرمائے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ بارے جہاں ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آئندہ کے لیے ہمارے راستے ہمارے لیے آسان فرما دے، اور ہمارے اساتذہ خصوصاً ہمارے شیخ جامعہ صاحب قبلہ مدثر علی کو اللہ تعالیٰ کا دیر ہم پر سلامت رکھے، سلامت برقرار رکھے، ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، اور ان کو تمام قسم کی فتنوں سے، مسائل سے، اور ان کو تمام قسم کی بیماری سے اللہ تعالیٰ کو محفوظ فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين۔ نہیں معلوم ہوا کیا ہے جبھی تو عثمان، نہیں معلوم ہوا کیا ہے جبھی تو عثمان، گونج اٹھا مکتب انوار پر ستاروں سے، گونج اٹھا مکتب انوار پر ستاروں سے، مشفق اساتذہ ہیں شاگرد ہیں مؤدب، مشفق اساتذہ ہیں شاگرد ہیں مؤدب، ہوتا ہے طے بخوبی یہ مرحلہ ہمارا، ہوتا ہے طے بخوبی ہر مرحلہ ہمارا، قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا، قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا، اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا، اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا۔ لیجیے اب بلا کسی تاخیر کے طریقے کتاب کلام الامام، امام الکلام کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جن سے میری مراد بقیۃ السلف، عمدۃ الخلف، مفکر اسلام، زین الفقہاء، سیدی و سندی شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ، ادام اللہ فیوضہم العالیہ، طول اللہ عمرہ مع صحت و عافیت و سلامہ، آمین یا رب العالمین۔ حضرت والا کی بارگاہ میں اپنے التماس ہے کہ وہ اپنے در نایاب
خیال سے ہم سامعین کو محفوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ اساتذہ کرام، عزیز طلباء، شیوخ حضرات سے آپ نے ہر قسم کی نصیحت اور ہر قسم کی جو ہے وصیت سماعت کرنا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، آپ کی زندگی کا آئندہ مستقبل میں کیا طریقے کار ہو۔ یاد رکھیے دنیا آپ جیسا جانتے ہیں کسی کی کوئی دوستی کو نہیں مانتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا ہم طالب علمی کے زمانے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، اپنے جامعہ کے ماحول میں ہر چیز اپنے معروف معلوم ہوئی، ہر چیز اچھی معلوم ہوئی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکلنے کے بعد بھی شاید ویسا ہی ماحول ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں کا گود چھوڑنے کے بعد بچے کو مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ اب آپ اس برابر کے بعد جس منزل کی طرف جا رہے ہیں وہ منزل کٹھن ہے، مشکل ہے۔ اسی کٹھن اور مشکل منزل کو پانے کے لیے آپ کو تیار کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو تیار کیے بغیر جا کے راستہ کٹھن ہے، مشکل ہے، کیا ایسا نہیں چھوڑا گیا۔ اس کٹھن راستے کے لیے ہی آپ کو تیار کیا، اس مشکل راستے کے لیے آپ کو تیار کیا گیا کہ یہ راستہ ہے، اس میں مشکلات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی اور تم کو اس میں جو ہے ثابت قدم رہنا۔ تو اس طرح آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیماری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع ہوتا، دوا دیتا۔ تو جیسے جیسے دوا اثر کرتی جاتی ہے بیماری دور ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دوا کھاتے رہیں اور بیماری دور کی دور رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا کہ وہ ڈاکٹر بھی صحیح نہیں، وہ دوا بھی صحیح۔ ڈاکٹر بھی وہی صحیح، دوا بھی وہی صحیح کہ جس کے علاج سے، جس کی دوا سے ہماری بیماری دور ہو، تو وہ صحیح ڈاکٹر اور صحیح دوا۔ پھر اسی طرح آپ جو ہے علم سیکھیں، اس علم کے ذریعے آپ کسی کا علاج کر سکتے ہیں۔ علم کے ذریعے تو مالی علاج تو نہیں کریں گے، کسی کا بخار تو نہیں ہوتا ہے، کسی کا نردہ تو نہیں کریں گے، کسی کا آپریشن تو نہیں کریں گے۔ آپ اپنے
بیماری جو ہے بد اخلاقی ہے، دوسرے کی بیماری جو گمراہی ہے، اس کا علاج کر پا رہے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر آپ اپنے علم کے ذریعے ان چیزوں کا علاج کر رہے ہیں تو پھر آپ کا علم ہے، آپ کے اساتذہ نے آپ کو صحیح کہا۔ اگر یہ نہیں کر سک رہے ہیں تو پھر ہمارا علم نہیں، ہمارے علم سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ علم سیکھنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا۔ آدمی کھانا کھاتا بھوک مٹانے کے لیے، پانی پیتا پیاس بجھانے کے لیے، پانی پینے پیاس نہیں بجھی، کھانا کھانے پیٹ نہیں بھر رہا ہے تو کھانے سے فائدہ ہے، پانی سے فائدہ۔ تو ہم پہلے اس کی طرف توجہ کریں کہ ہم قوم کی اصلاح کی طرف جا رہے ہیں، قوم کی رہنمائی کے لیے نکل رہے ہیں، ان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کیے، لیکن اس سے پہلے ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ دوسرے کو بتانے سے پہلے خود اپنے آپ کو تیار کیے یا نہیں کیے، کیونکہ جیسا آپ سنتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، جس پر تم کو عمل نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں کو بولنے سے اس کا کیا فائدہ؟ قوم آپ کے جو ہے ڈگری کو نہیں دیکھتے، آپ کے پاس کون سی صنعت ہے نہیں دیکھتے، اب دیکھی بھی تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ واجب کیا ہے، کہ کامل کیا ہے، کہ عالم کیا ہے، اس کو کچھ سمجھ۔ قوم آپ کے علم کی جو پہچان کرتی ہے، آپ کے علم کا جو امتحان دیتی ہے، تو آپ کے صبر سے، آپ کی صداقت سے لے، آپ کی امانت سے لے، آپ کے قناعت سے لے کہ ان کے اندر علم ہے تو کیا صبر بھی ہے، علم بھی ہے، اخلاق بھی ہے، قناعت بھی ہے، تو ان چیزوں کے ذریعے آپ کے علم کا امتحان، یہاں نظامیہ امتحان 3 گھنٹے کا امتحان ہے، وہ امام بخاری کیا بولے، وہ ہدایت کا مسئلہ ہے، یہ امتحان پاس ہو گیا، لیکن خوف کا امتحان 3 گھنٹے کا نہیں رہتا، 3 مہینے کا بھی نہیں رہتا، خوف کا امتحان عمر بھر کا امتحان، ساری عمر آپ امتحان سے گزرنا، جب کہیں جا کے آتا نہ ہو سکے، تو پہلے اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین رکھیے کہ آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں وہ منزل کٹھن ہے لیکن عظیم، کیونکہ آپ جانتے ہیں العطایا اعلیٰ مرتبہ بتا ہے، اللہ کی نعمتیں آزمائش کے بارے میں، تو اگر آزمائش کی نعمت نہیں تو مشکلات کے بعد، مسائل کے بعد پھر فتوحات شروع ہو، اور جب آپ پر آپ کے قوم کا اعتماد قائم ہو گیا تو پھر آپ کی بات اس پر مؤثر ثابت ہو، کاغذ وہ آپ کی بات کو سننے تیار ہوتا، ماننے تیار ہوتا، عمل کرنے تیار ہوتا، یہ آپ کے علم کے لیے یہ چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلباء، آپ اس بات کو بھی اچھی طرح سے ذہن نشین رکھیے کہ آپ کا مقابلہ نکلنے کے بعد صرف بے علم عوام سے ہی نہیں، بے علم عوام سے بھی ہے، مگر پھر بھی آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن نکلنے کے بعد آپ کا مقابلہ ان گمراہ جماعتوں سے ہے، ان گمراہ طبقات سے ہے جو اہل سنت و جماعت کے مخالف ہیں، آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، آپ کے علم کے خلاف ہے، اور آپ کی تمام چیزوں کے مخالف ہیں،
ان سے آپ کا مقابلہ. تو ایسی صورت میں آپ ان کا مقابلہ کس طرح سے کریں؟ اہل حدیث کا مقابلہ کر سکتے، شیعہ کا مقابلہ کر سکتے، وہابیہ کا مقابلہ کر سکتے، قادیانی کا مقابلہ کر سکتے. تو یہ ان سے مقابلے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، جب تک کہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرے کسی مقابلے کے لیے، اپنے آپ کو پیش نہیں کرے. اپنے آپ کو تیار کیے بغیر ہتھیار کے میدان میں نکلنا یہ کوئی عقل نہیں. ہتھیار کے ساتھ میدان میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، ہتھیار کے بغیر میدان میں آنا ہے تو کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ خود بھی بدنام ہوں گے، جانا بھی بدنام کریں. اس وجہ سے تو اپنے آپ کو تیار کرو، مضبوط بناؤ. اب رہا جامعہ کیوں نہیں بن رہا؟ جامعہ جو ہے آپ کے اندر مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہے. آپ کے اندر یہ روشنی پیدا کیا کہ اس کے ذریعے آپ راستہ طے کر سکتے، یہ صلاحیت پیدا کیا اس کے ذریعے آپ جو ہے دوسروں کی چیزوں کو جان کر پہچان کر سفر کر سکتے. یہ صلاحیت ہر ادارہ نہیں کرتا، شروع سے آخر تک پورا بہتری کھلاتا ہے. یہ پھر اسی طرح جو ہے آپ کو اس بات کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے کہ ہم جامعہ سے وابستہ ہیں. ہماری ہر حرکت ہماری انفرادی حرکت نہیں سمجھی جاتی. شخصی طور پر اگر ہم جامعہ سے منسوب نہ ہوں، جامعہ سے نسبت نہ ہو، جامعہ سے کوئی تعلق نہ ہو، کوئی بھی کچھ کر دے تو اس کا کوئی اثر نہیں. لیکن آپ جامعہ کے فارغ کی حیثیت سے جب جائیں گے، جامعہ کی طالب علم کی حیثیت سے جائیں گے، جامعہ کے استاد کی حیثیت سے جائیں گے، تو آپ کا انفرادی نہیں رہتا، وہ جامعہ کی طرف منسوب. اچھا بھی ہے تو جامعہ کی طرف منسوب ہوتا، برا بھی ہے تو جامعہ کی طرف. اچھا ہے تو یہ اچھا ہے، لیکن برا ہے تو وہ آپ کے لیے بھی برا ہے، جامعہ کے لیے بھی برا ہے. تو جامعہ کی بدنامی ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہم نہ کریں. ہم اپنے قصور کی وجہ سے جامعہ کو جو محفوظ نہ کریں. ہاں، اسی طرح میرے عزیز طلبا، فکر معاش کو ہر ایک کو کرنا بھی چاہیے. کیونکہ کسی کے آگے دست سوال تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا، کسب کا حکم دیا، محنت کا حکم دیا. تو علم جو ہے کسب سے نہیں ہوتا. علم کا ایک مطلب نہیں ہے کہ بس جو ہے ہم کسب سے بے نیاز ہو کے بیٹھ جائیں. علم جو ہے روشنی ہے، علم ایک قیمت ہے، لیکن کسب اپنی جگہ وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. لیکن کسب میں بھی آپ کو جو ہے اختیار کرنا چاہیے. کسب میں بھی آپ کو جو ہے ایسا ہی کسب اختیار کرنا چاہیے جس میں وفا ہو. کسب تو ہے، کسب تو کرنا ہی ہے، لیکن کسب میں بھی آپ کو ایسا ہی کسب اختیار کرنا چاہیے جس میں جو ہے وقار ہو، آپ کی عظمت ہو، لوگوں کی نگاہوں میں وہ جو ہے پسندیدہ ہو. وہ کسب آپ کو اختیار کرنا ہے. یہ کسب کے کام کر رہے ہیں، کیا فلاں کمپنی کھلی ہے، اس کی ایجنٹ
جو کر رہے ہیں اس سے دوسروں کے کام جواب دیتے ہیں، لیکن اب بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ صاحب اس میں اتنا پیسہ آتا، اس سے ہم کو روکا جا رہا ہے، چوری کرنے سے بھی پیسہ آتا، دھوکہ دینے سے بھی پیسہ آتا، اور طریقے سے بھی پیسہ تو آتا، لیکن کیا وہ پیسہ آپ کو عزت دے سکتا؟ کیا وہ دولت آپ کے کام آ سکتی؟ کیا اس کی وجہ سے آپ نیکام ہو سکتے؟ ہر ایک یہ کہے گا ارے یہ کیا وہ سودی کاروبار کے بالکل ہے، بات تو اس کی یہ چلے گی نا کہ ملسا کہ ملسا میں سودی کاروبار کے تو یہ سب ہے حقیقت میں ایسا کرنا چاہیے۔ القاسم حبیب اللہ آیا یقیناً ہونا چاہیے، لیکن حلال کا سب پاکا کا سب اور صحیح کا سب۔ اسی طرح میرے عزیز طلبا آپ جو ہے نکل رہے ہیں، اب اس میں ہر ایک جو ہے ایک ہی قسم کا کام چلتا نہیں کر سکتا، سب قسم پڑھانے پہ مشغول ہو جائے، سب کے سب ایک ہی تشریح و تعریف بھی کرنا شروع کریں، ایسا تو نہیں، کسی کو کچھ موقع ملتا، کسی کو کچھ موقع ملتا، کسی کو کچھ موقع ملتا، تو اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم جب کسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہمارے اپنے علم کو بھی چھوڑ دیتے، ہم اپنے مقصد کو بھی چھوڑ دیتے۔ 15 سال 16 سال جو پڑھے وہ بھی چلا، اور جس مقصد کے لیے پڑھے تو وہ بھی چلا، کمال ہے نا، کمال۔ تو کمائی میں کسب میں اتنے ہم مصروف ہو گئے کہ اب یہ ہمارا مقصد، اب یہ ہماری تعلیم اور یہ سارا چیز، سارا کا سارا معاملہ تھا، یہ ہمارے یہ چیز ہماری لیے مناسب ہے۔ آپ کا سب بھی کمپنی میں کام کرو، کہیں بھی کرو، جو بھی حلال ہے جائز ہے کرو، لیکن اس سے غفلت کرنا، علم سے غفلت کرنا، اپنے مقصد سے غفلت کرنا، جیسا کہ آپ جیسا نے کہا کہ کچھ نہ صحیح، ہم نے دیکھی ہی تو سب دست تھے، ایک دن تو ہم اپنے کتابوں کا لوگوں کے ساتھ یاد آتا، کچھ دو بچوں کو پڑھا تاکہ نہیں تازہ ہے، اور تیرا مقصد تدریس، مقصد کیسی برا ہو سکتا، لیکن ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم سے جدا ہو جاتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے اس سے ہم کو بچنا چاہیے، اور اسی طرح اور ایک بات یاد رکھو کہ ہمارے اندر اخلاص، اگر کہیں ایک نظامیہ کا بچہ گیا تو اس کے اندر یہ صفت ہونا کہ اپنے دوسرے نظامی بھائی کو میں کھینچوں، دو ہوئے تو تیسرے کو کھینچوں، تین ہوئے تو چوتھے کو کھینچوں، اس طرح اپنے جماعت میں ایک جو ہے اجتماعیت پیدا ہو اور ہمارا مقصد آگے۔ لیکن ہمارے اندر میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ یہ کہ جہاں 4 ہیں چلنے پر 3 ہو جائے، 3 کے بعد پھر 2 ہو جائے، 2 کے بعد پھر 1 ہو جائے، تو یہ کمزوری، یہ خرابی جب تک کہ دور نہیں ہوگی ہم تازہ ایک 2 کم ہو رہے ہیں آپس میں اختلاف کہ میں اس کو نہیں برداشت کر رہا ہوں، وہ مجھے برداشت کر رہا ہے، وہ میری بات بولنے نہیں سن رہا، اس کی بات نہیں سن رہا، اس لیے اس کی وجہ سے جو ہے بات مدد سے بدل ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بعض مدرسے والے دوسروں کا انتخاب کرتے ہیں،
जो कमजोरी है, कमजोरी को पहचानना, उसका इलाज करना, ये सही कौम की अलामत, सही जमात की अलामत है। वरना वैसे ही चलते रहेंगे। तो ये कि हम अपने भाइयों के लिए अखलास करें, अपने साथियों के लिए जो है मोहब्बत का, खुलूस का और उनके साथ शफकत और रहमत का मामला है। ये इसी तरह आप जानते हैं कि 2 साल पहले मैं मुंतकल वगैरह की तरफ यहीं के तालिब नज़ीर अहमद शाह नाम, उस जमाने में तो पहले के ज़माने में तो ये सब चीज़ें तो नहीं रहती, लेकिन जाने के बाद उस इलाके में वो ये महसूस किया कि यहाँ बच्चों की तालीम जरूरी है। कोई माता घराने का बच्चा नहीं और कोई जो है ये दुनियादार किस्म का भी एक मदरसा खोले कमाने के वास्ते बस, तो वो बच्चा बच्चों के लिए मदरसा खोला। बाद उसका मदरसा उस इलाके में लड़कों की तालीम के लिए थोड़ा मशहूर हुआ और अकेला और उस इलाके में जाने के कई दरबार, ऐसा नहीं है कि साथ कोई भी नहीं है, वो बेचारा है, ये अकेला पढ़ के गया, पढ़ के गए, बारे हुए कई दरबार हैं, लेकिन कोई उसका साथ नहीं। वो अपने हिसाब से जिसको साथ लगा गया, किसी नाम की लगा रहा, तो ये काम करने वाले कदा से मदद करता। लेकिन हमारी कोशिश क्या है कि जब हमारा एक भाई काम कर रहा है तो उसके साथ उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ाए, ये भी नहीं है। तो इस तरह से जो आप मदरसे काम करते हैं, मदरसे काम, कोई दूसरा काम करते दूसरा काम कीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने मकसद से आप पढ़, आप जो चाहे करें और मकसद से रखें और अपने तहसील का जो आपका वालिदैन का जो मकसद था उसको मत पढ़ो, उसको जो है ये ऐसा पेश फिर असीस कर रहा आदमी जो है इल्म के बाद और माल के बाद वही से भी आदमी कहलाता जो अपनी हकीकत से गुरेज ना, अपनी हकीकत को न भूले। अगर माल आने के बाद, इल्म आने के बाद अपनी हकीकत को भूलता है तो वो कभी कामयाब नहीं। ये सोच हम करने क्या थे, हमारी नगे क्या थे। आज दिन आते ही हम जो है अपने आप को कुछ और समझने लगे, माल आते कुछ और समझने लगे, तो बोले कि ये अखलाक की गिरावट है। दिन आने के बाद हम अपनी साबिक़ा हैसियत को, साबिक़ा नैयत को भूल जाए, माल आने के बाद अपनी साबिक़ा हैसियत नैयत को भूल जाए, ये अखलाकी गिरावट। इससे अपने आप को ये चीज़ दुनिया में कभी काम देने वाली और इससे कभी कोई कामयाबी देने वाली। आपके साथ गुरु मत करो, पसंद मत करो, ये सब बोले, कुरान भी पढ़े, हदीस में भी पढ़े, ये अपनी जगह सही है, लेकिन अपनी हकीकत को देखो। इसी तरह अजीज तलबा, इस वक्त जो आपके सामने हालात हैं, वो हालात
تو ہم آپ کو کیسا بچا؟ لیکن اس کا مقابلہ جو ہے اس طرح سے کیا جائے، اس کا مقابلہ جو ہے صبر سے، علم سے اور آپ کے اساتذہ کے طریقہ کار سے۔ تو ان کا طریقہ کار کیا، ان کا اس معاملات میں ان کا جو ہے عمل کیسا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام جیسا آپ جانتے ہیں، غلام احمد قادیانی متفقہ طور پر داخل، جس کے بارے میں کوئی شک شبہ کسی کو بھی نہیں، لیکن جب تحریر لکھتے ہیں تو مرزا صاحب نے کیوں کہا، شبلی نعمانی سے اختلاف کرتے ہیں تو مولوی شبلی نعمانی، سر سید سے اختلاف کیا تو سید صاحب نے یہ اختیار نہ ہے اس طرح۔ تو کیا ان کو سب زبان دیا تھی؟ کیا ان کا قلم سخت نہیں ہو سکتا تھا؟ جبکہ وہ حاکم بھی تھے، حاکم کے استاد بھی تھے، ان کو کون روکنے والا؟ اس علاقے کے وہ ایک مختار بھی سے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ انسان وہی صحیح ہے جو اختیار اور عدم اختیار ہر دو حالت میں ایک ہے۔ اختیار کی حالت میں الگ، عدم اختیار کی حالت میں الگ ہی آپ نے بتایا کہ دیکھو اصلاح کا طریقہ، باتوں قوتوں سے مقابلہ کا طریقہ جنگ و جدال ہے، بداخلاقی میں اخلاق کے ذریعے، علم کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا، یہ طریقہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا، یہی طریقہ آپ اپنانا پڑتا، اسی سے آپ نیکنا بھی ہو سکتے ہیں، مقصد میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دنیا کے منہ کو تو بند نہیں کر سکتے، اب ہر ایک کا جواب دیتے بیٹھیں گے تو ساری عمر سوال جواب میں ختم، تو پھر کام کب کریں گے؟ تو اس لیے ضرورت کی وقت جواب دیں، جب ضرورت ہے جب ضرورت ختم ہوتا جواب دینا ہی مقصد اگر آپ بنائیں گے تو یوں سمجھو کہ آپ اپنی عمر ضائع کریں، اس کے سوا کچھ نہیں، وہی کام صبح ہو کہ آج ایسا ہے آج کل جاتا، آج ویسا ہے تھا۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت میں آپ پڑھے ہیں کہ حضرت پہلے علم مناظرہ میں کمال پیدا اور کامیابی رہے، لیکن اس کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ اس سے طبیعت کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، سامنے والے کو تو زیر کیا جا سکتا، لیکن اپنی بات اس کے دل پہ جو اتارنا ہے وہ مقصد کا حاصل، اس کے اندر جذبات سے نفرت کرنا آپ نے چھوڑ دیا تو اب دشمن بھی خرید ہو چنان سے آپ سیرت کا درس پڑھے کہ ایک شخص شیعہ حضرت کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت میرے پاس بچی بیٹھی ہوئی ہے، شادی کا انتظام نہیں ہو رہا، دعا کوئی اچھا لڑکا ہے کوئی شادی، اس کے بعد آپ نے ان کو بلا کے فرمایا کہ لڑکا
نے کہا کہ اتنے خوبیاں جب ہے تو کیوں نہیں دوں گا، پھر آپ فرمائیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کہا دیکھو یہ کیا ہے کہ وہی یہودی ہے، علم ہے، مال ہے، خوبصورتی ہے، سب ہے، مگر ایک خرابی ہے کہ وہ یہودی ہے۔ تو ایک دم آگ بولا ہو گیا کہ میں اپنی بچی یہودی کو دوں گا، میں بڑا کروں گا۔ اگر اس سے کرنا ہے کہ میاں آپ کے خیال کے مطابق موجودہ حضور پاک علیہ السلام جب اپنی شہزادی کو یہودی کو دے سکتے ہیں تو آپ کو دینے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ حضرت عثمان کو یہودی کہتے تھے۔ فوری بھی کو ایسا ہوا، توبہ کیا کہ میں اب تک دوں گا۔ آپ نے میرے دل کو بدل دیا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ جو ہے حضرت بابا فرید کیا فرماتے کہ مجھے سوئی داغا دو تاکہ میں پھٹے ہوئے کپڑے کو جوڑ دو، کھینچی کی ضرورت نہیں مجھے کہ اس سے کاٹ کے الگ کرو نہیں۔ اب ہم جو ہے کھینچا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وسیلہ سے آپ کے قدر دیں گے، آپ قدر دے سکتے لیکن جوڑ نہیں سکتے۔ کرنا آسان ہے، یہ بڑی سی بڑی عمارت 1 گھنٹے میں گرا سکتے، لیکن تعمیر کے لیے 1 مہینہ 1 سال میں بچتا۔ تو تعمیر یہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہے کہ آپ کے پڑوس میں شیعہ کا کچھ حرکت کی بنا پر پولیس پکڑ کے اب گھر والے آتے ہیں کہ حضرت ہمارے بچے کی سفارش کو پوچھوائے۔ حضرت یہ نہیں فرمایا کہ وہ شیعہ ہے، میں کہ کچھ اس سے میرا کیا تعلق ہے، میرا مسئلہ کہا کہ میں سنی وہ شیعہ ہے۔ پڑوس یہ آپ سفارش کریں کہ وہ میرا پڑوس ہے اور اچھا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو کچھ آپ کی سفارش پہ اس کو چھوڑ دیں۔ کہ امام اعظم کو دین نہیں معلوم تھا، کہ امام اعظم قرآن نہیں پڑھے، کہ امام اعظم کو بخاری وغیرہ تو بعد میں لکھے گئے، حدیث نہیں معلوم تھی کہ مجھے شیعہ سے کیسے بات کروں، اس سے میرا کیا تعلق۔ انسان کو پہلے سمجھنا چاہیے، حقیقت کو جاننا چاہیے کہ یہ ہے رشتے داری، یہ ہے پڑوس، یہ ہے معاملہ۔ ہر چیز کو جو ہے آپ دیکھی گتی سے نہیں آ سکتے، گمراہوں سے میل ملاپ نہیں ہونا صحیح ہے، لیکن ایسا میل ملاپ کہ جس سے آپ کے عقائد بگڑتے ہو ویسا میل ملاپ نہیں۔ اب ایک رشتے دار ہے تو اب اگر کیسے گمراہ ہو گیا ہو تو کیا رشتے داری کا اثر ختم ہو جائے؟ پڑوس ہے تو کیا پڑوس کافر بھی ہو سکتا، گمراہ بھی ہو سکتا، اچھا بھی ہو سکتا؟ یہ کیا ضروری ہے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے جیسا ہی سنی ہو؟ تو پڑوسی کی حیثیت سے نہ ہو، استاد ایک گمراہ استاد ہو سکتا، ایک کافر استاد ہو سکتا، تو کیا اس کے ساتھ راہ رسول نہیں ہو سکتا؟ تو بغیر راہ رسول کے کیسا حاصل ہے؟ ایک ملازم ہے، اس کا مالک جو ہے کچھ بھی ہو سکتا، تو کیا ملازم جو ہے اپنے مالک سے راہ رسول دے گا؟ تو پھر کاروبار کیسا؟ دین کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کا مطلب کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، اور ہم اس کو کیا کس طرح لے جا رہے ہیں۔ ادھر جھاڑ یہ جو ہے حیدرآباد میں ایک شخص تھا،
وہ جب انسان کے اندر گمراہی آ جاتی ہے تو وہ ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھتا. تو وہ ناجات یہ کہتا تھا کہ بس جہاد تو کیا جہاد کا راستے میں جو بھی نکلا مانا جو بھی کرا جیسا ہو اس میں سیمینار ہوا تو میں نے کہا کہ 1400 سال کی اتنی طویل تاریخ میں کہیں ایسا تو واقعہ ہے کہ باہر نکلتے کس کو مارا ہوا راستہ کرتے کس کو مارا ہوا جہاد کریں جہاد اس کو تم کیا بیوقوفی کی بات کر رہے تو بولتا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعب بن اشرف کو قتل کا قتل ہوا نا تو وہ قتل اس کے حکم سے ہوا کہ صحابی اس کے جا کے قتل کرے کوئی بھی جو ہے پکڑ کے اس کو مار ڈالے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر قتل ہوا اور آپ محتاج تھے تو بغیر حاکم کی اجازت سے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا لیکن اب کوئی کہ کافی نشر کا خط ہوا لہٰذا ہم کے جا ملا جس کو ملے مانتے تو دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کی حقیقت کو دین کی نوعیت کو اس کے جو ہے مسائل کو باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. خالی اپنے طور پہ کچھ سمجھ لینا اپنے طور پر کچھ نتیجہ نکال لینا یہ دین نہیں. اس طرح سے آپ حضرات سے ان مسائل میں پوری احتیاط کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کو جو ہے قدم اٹھانا. اب یہ ہے مثال کے طور پر ہمارے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر گمراہ جماعت کا کوئی آدمی ہماری مسجد میں آتا ہے اور اس کے آنے سے رکنا ہوتا ہے تو اس کو آنے سے روک دیا کتابوں میں مسئلہ ہے بلکہ بتائی نظام میں بھی چھپا کیونکہ پہلے جو کتابوں میں ہوئی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج کل کے اس ماحول میں کیا یہ ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جہاں پر آپ کی اسلامی حکومت ہے اور آپ کی اسلامی حکومت ویسا انتظام کرتی ہے تو اب آپ امریکہ میں جا کے بولیں گے صاحب میں اس پانی نہیں دیتا ہندوستان میں ٹھہر کے بولیں گے میں اس پانی نہیں دیتا تو چل سکتا ہے مسئلے کو سمجھنا اور جاننا اور سمجھنا معلوم خالی جاننے سے کام نہیں کرتا کہ اس کا اتباع کس پر ہوگا کیسے ہوگا. قرآن کے حدیث میں آپ سب پڑھے کہ شادی شدہ زانی ہو تو اس کو جو ہے رجوع کیا جائے. تو کیا ہندوستان امریکہ فلاں ایسے ممالک میں کوئی زانی پکڑا گیا افراد کی طرح ایسا کر سکتے قرآن کے ثابت ہے حدیث کے ثابت ہے سنسار کرنے کا نہیں کر سکتے. اس کے لیے اسلامی حکومت کو نظام ہونا تب کہیں جاتے وہ مسئلہ خالی ایک فتنہ پڑ لیے کہ بھائی شادی شدہ زانی ہے اس کو سنسار کر دیا جائے نہیں کر سکتے. یہ مسائل جو ہے سمجھنے کی ضرورت. چنانچہ میرا تجربہ ہے کہ فتنہ کے زمانے میں فتوے کی گواہی کے لیے کورٹ کو جانا پڑا تو ایک صاحب جو ہے فتویٰ دیے کہ فلاں صاحب عباد کیے اور ان کے گواہ میں عباد میں ایک مسلم کے گھر مسلم. اب ان کے ساتھ فتویٰ دیے کہ گھر مسلم کی گواہی قابل ہو لہٰذا سے اب
وہ دین سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ان کو اپنی زیادت بچانا تھا، اس واسطے غیر مسلم کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو وہاں کورٹ پوچھ رہا کہ ہندوستان میں آپ کا قانون چلتا کیا؟ پوچھ رہا یہ آپ کا قانون آپ کے کتابوں میں ہوں گا، آپ کی اسلامی حکومت میں ہوں گا، لیکن ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں یہ قانون چلتا جو آپ جو ہے یہ کیا ہے قانون؟ یہاں تو ہندوستان کا جو دستور ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا، یہ آپ کا قانون یہاں نہیں چلتا۔ یہ تو مسئلہ کیا ہے، اس کا انتباہ کیسا ہو سکتا اور اس جو ہے ان حالات میں کس طرح سے جو ہے اس پر عملی جامہ بنایا جا سکتا ہے، اس سارے چیزوں کو غور کرنا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں لوگ کہ بھائی پھر ایسا ہے تو حکومت جیسا بولے ویسا کر لو، جیسا بولے ویسا کرنا چاہیے، آپ اپنے دین کی حفاظت جیسا کر سکتے کرو۔ تو بھائی مسلم غیر مسلم کی شہادت ہوتی نہیں ہوتی، بیٹھ کے طے کر لو، آپ کو طے کرنا بیٹھ کے کر لو، آپس میں طے نہیں کر کے تم کورٹ میں جانے، کورٹ اس کو نہیں مان رہا ہے تو پھر آپ کا جو ہے یہ سارا بکواس کرنا، یہ ساری محنت کرنا تو بچا۔ 3 طلاق کو کورٹ جو 3 طلاق کو نہیں مانتا، حکومت نہیں مانتی، لیکن آپ اپنے طور پہ عمل کرنے میں آپ کو کیا رکاوٹ؟ کوئی روک رہا ہے؟ حکومت آج پوچھ لیا آپ سے کہ تم 3 طلاق دیے تھے پھر کہیں تو اس کو چھوڑ دیے اور اپنی بچوں میں نہیں رہتے، تمہاری بچوں میں نہیں رہتے، تو آپ کو اپنی شریعت پہ عمل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ ہے۔ لیکن آپ جو ہے غیر ضروری طور پر ایسے مسائل اٹھانا، ایسے مسائل کو جو ہے جو لوگوں کے سامنے اب تک ظاہر ہوئے یا ہوئے تو اس کی ضرورت نہیں پڑے، اس کو جو ہے اچھالنا اور عوام میں انتشار پیدا کرنا، یہ اصل یہ کوئی ڈھیلا نہیں ہے۔ تو اسی طرح عقیدے کا مسئلہ ہو یا عمل کا مسئلہ ہو، اسلام میں 72% 73% آپ پڑھ چکے، تو کیا پورے 72-73% کا بھی کر سکتے ہیں؟ یا کوئی حدیث شریف میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ نہیں سو یہ ہو جا سکتے؟ تو جب نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو ہے بنا وجہ کہ یہ چیزوں کو اٹھا کر بجھا کر کیوں قوم کو پریشان؟ تو اس لیے آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی جگہ ثابت قدم رہو اور اپنے آپ کو ان مسائل میں الجھے بغیر دین کی اور اپنے مستقبل کی حفاظت کیسا کر سکتے ہو؟ نہ دین سے ہٹانا مستقبل سے ہٹانا، لیکن یہ مسائل فتنوں میں الجھے بغیر، فتنوں میں اپنے آپ کو مبتلا کیے بغیر آپ اپنے دین کی، اپنے مستقبل کی، اپنے سنت کی، اپنے حنفیت کی پوری کریں، یہ آپ کو بس انشاءاللہ اللہ آپ کی سب خیر کا معاملہ کرے گا۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے منقول کتاب پڑھا کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کیا لائے، تو میں امام ابو سے امام محمد کو پیش کروں گا، ایسا میں ان دونوں کو دیکھا۔ تو حضرت تو علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے تو آپ بے نظیر تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے شاگردوں کے لیے یہ جذبات خیر کا اظہار فرمایا۔ پھر یہ خواب امام محمد کے تعلق سے اچھا ہے کہ جب انتقال ہوا تو کسی کے خواب میں آ کے پوچھے کیا معاملہ ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سینے میں علم تم
عذاب دینے کے لیے نہیں رکھا. علم جو ہے تمہارے لیے، تمہارے قوم کے لیے، نفرت کے لیے، ہدایت کے لیے رکھا، عذاب کے لیے. تو اللہ کی ذات سے ایسی خیر کی امید رکھو، ایسے ہی جو ہے اپنے مستقبل کے معاملات میں اس کو پیش نظر رکھو، اور اللہ ضرور خیر کرے گا، ضرور آپ کی مدد کرے گا، اور مستقبل آپ کا کامیاب